بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، کچھ قومی سیاست کے بارے میں اور کچھ عالمی سیاست کے بارے میں، دونوں ہی اہم ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ہر ملک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ ان سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہے. پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی نظام بدلنے کی بات بہت ہی مؤثر انداز میں ہو رہی ہے. اور اس بات کو تازہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں انہوں نے، اور وہ وزیر اعظم کے بہت قریبی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، وزیر اعظم کے بہت قریبی سینیٹر فیصل جاوید، اور ایک اور حوالے سے بھی وہ بہت قریب ہیں وزیر اعظم عمران خان کے. اور انہوں نے یہاں، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف وزیر داخلہ شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ کوئی صدارتی نظام تبدیل نہ آ رہا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس پہ سوچا جا رہا ہے اور تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں. پہلے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان آئے اور وہ بہت ہی ببانگ دہل صدارتی نظام کے حق میں بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں. وزیر اعظم عمران خان کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور ریفرینڈم کے لیے عوام سے رجوع کرنا چاہیے جو آئینی طریقہ ہے. اور اگر عوام ریفرینڈم میں فیصلہ حق میں دیتے ہیں تو پھر پارلیمان جو ہے وہ باؤنڈ ہوگی کہ وہ صدارتی نظام لے کے آئے، پھر پارلیمان باہر نہیں جا سکتی. اور اس بات کا خدشہ بہت زیادہ موجود ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں، جو ایز اٹ از اس سسٹم کو کہتی ہیں کہ جاری رہنا چاہیے. اسی لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آ گئے ہیں میدان میں. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اب مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کبھی بھی صدارتی نظام کی حمایت نہیں کرے گی. اور شہباز شریف نے بلاول زرداری سے ملاقات پر مجھے اعتماد میں لیا، لیکن پی ڈی ایم کبھی بھی صدارتی نظام کی حمایت نہیں کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں باتیں ہو رہی ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، جو علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کے خلاف ہوں گی. وہ نہیں چاہیں گی کہ صدارتی نظام آئے، لیکن حکمراں اتحاد خاص طور پہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ نظام کے چاہتی ہے کہ نظام تبدیل ہو اور یہ جاگیرداری نظام ختم ہو، موروثی نظام ختم ہو، یہ سب کچھ. اور پاکستان تحریک انصاف میں اب دوسری آواز جو سینیٹر فیصل جاوید آئے ہیں، پہلے شاہ فرمان تھے، اب سینیٹر فیصل جاوید ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدارتی نظام کے حامی ہیں، اسلامی صدارتی نظام کے، اور یہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہے. دوسری جانب اگلے ہی لمحے شفقت محمود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام لانے میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، یا تو موجودہ نظام کو اتنا صاف شفاف بنا دیا جائے کہ یہ خود ہی جواب دینا، رسپانس دینا شروع کر دے. اگر یہ اپاہج اور لاغر ہو گیا ہے اور یہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وینٹیلیٹر اتار دینا چاہیے اور نیا نظام لانا چاہیے. یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام، موجودہ سیاسی نظام جو اس وقت ملک میں رائج ہے سال ہا سال سے، اس کے مسلسل ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں اور ہم قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ فاقہ مستی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب آئی ایم ایف نے $1 ارب کی قسط تو آپ کو دے دی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرنا کیا ہوگا. اور ابھی بھی پاکستان اگلے سال بھی خسارے میں ہے. پاکستان کا ایک تو $1155 کا اضافی ٹیکس کا ہدف رکھا گیا ہے. 1155 روپے جو 1155 ارب اور ٹیکس لگایا جائے گا. اور آئندہ مالی سال میں ایف بی آر ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ 7255
अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। पेट्रोलियम की मद में 406 अरब रुपए वसूल किया जाएगा और बराह रास्त टैक्सों की मद में 2711 वसूल किया जाएगा। IMF का मुतालबा, वो कहते हैं कि जी FATF के एक्शन प्लान पे अमल करें, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़त्म करें और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्द करार दिए गए ग्रुपों के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तहकीकात करके सज़ा दिलवाए। अब IMF एक और बात कहता है, वो ये कहता है कि APG की तरफ से जो निशानदही है पाकिस्तान के APG की तरफ से, वो है मालियाती निज़ाम में ख़ामियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए और आइंदा माली साल के लिए हमने सिर्फ सूद की अदायगियों में 3,523 अरब रुपए अदा करने हैं, सिर्फ सूद की अदायगी में 3,523 अरब, और अखराजात का तखमीना जो है अगले साल वो हमारा है 12,994 अरब, यानी कि 13,000 अरब रुपए हमारे अखराजात हैं और आमदन हमारी है सिर्फ 10,272, यानी 10,15,000 और 13,000, ये अभी भी 2,000 अरब का फ़र्क है। हमारे 2,000 अरब जो हैं वो अखराजात और आमदन में नहीं रखते। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। इसीलिए मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आएंगी। गवर्नर KPK बाहर आ गए हैं, सेनेटर फैसल जावेद भी आ गए हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीबी हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी तक इसकी तरदीद नहीं की और ना ही वो इस सिलसिले में कोई लब कुशाई कर रहे हैं, किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करते। तो बहरहाल जी ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी रीज़न है कि इसके बग़ैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इस वक्त इंतज़ामी सियासी ढांचा है वो अखराजात और अखराजात की बेस पे कायम है और जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसमें भी ऐसे इशारे मौजूद हैं कि हमने जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाना है और अपने इंतज़ामी सियासी ढांचे में अहम तब्दीलियाँ भी करनी हैं। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आलमी सियासत, वहाँ पे अमेरिका जो कि सुपर पावर था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने जारी किया था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ हिस्सों पे अमल हुआ, लेकिन उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया। और इससे पहले कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेता, उसके अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया। और अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि बीजिंग में जो बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ वो बज़ाहिर विंटर ओलंपिक्स थी और विंटर ओलंपिक्स में वहाँ पे 20 मुल्कों के सरबराहान गए हुए थे, लेकिन हकीकत में वो विंटर ओलंपिक्स तो थे ही, दिखाने के लिए विंटर ओलंपिक्स थे, लेकिन जो वहाँ पे बैकडोर चैनल पे बंद कमरों में मुलाकातें हुई, अहम तरीन मुलाकातें, उनका मकसद एक और भी था और वो था कि मशरिक़ और मगरब का मुकाबला, मगरब से हमने मगरबी मुल्कों से, यूरोप से का मुकाबला कैसे करना है और उसके बढ़ते हुए असर व रसूख को कैसे ख़त्म करना है। तो दो अहम इत्तेहादी, दो बड़े मुल्क, दो बड़ी ताकतें कहना चाहिए, रूस और चीन वहाँ पे मिलते हैं। रूसी सदर पुतिन और चीन के सदर, दोनों की मुलाकात होती है और जो दोनों मुलाकातों के बाद जो एलामिया है वो बड़ा ही मीनिंगफुल है और उसमें मीनिंगफुल ही नहीं बल्कि उन्होंने ये वाज़े किया, एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उन्होंने कहा कि अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ज़मीन बोस हो चुका, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है और अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम जारी करेंगे। रूस चीन इत्तेहाद जो है वो जारी करेगा अपना वर्ल्ड ऑर्डर और उसके तहत हम दुनिया को चलाएंगे। अमेरिका को उन्होंने फारिग कर दिया और बहुत ही अमेरिका सिर्फ अकेला, अमेरिका का इस वक्त है जी ये ज़हन में रखिए कि यूरोप तकसीम है मुख्तलिफ़ हिस्सों में और यूरोप के बहुत तगड़े मुल्क जो हैं वो रूस और चाइना के साथ हैं, वो किसी किस्म का तसादुम, किसी किस्म की जंग नहीं चाहते। जबकि कुछ मुल्क हैं ऐसे जैसे बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इन तीनों ने एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाया हुआ है और उस फ़ौजी इत्तेहाद के सहारे ये चाइना को भी रोकना चाहते हैं और रूस को भी रोकना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हालिया यूक्रेन का मामला है वो ज़हन में रखिए कि यूक्रेन के मामले में भी यूरोप तकसीम है और फ्रांसीसी सदर जो हैं
وہ یوکرین کا وزٹ کر رہے ہیں اور شاید روس کا بھی وزٹ کریں، کیونکہ وہ اس لڑائی کو رکوانا چاہتے ہیں، کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یوکرین کی جنگ، جو ایک نیا محاذ تیار کیا جا رہا ہے، یہ ذرا اسکرپٹ بڑا ہے اور اس میں یورپ کو نہیں انوالو ہونا چاہیے، اور اس لڑائی کو بقول فرانس کے بھی، چائنا کے بھی، روس اور اب طیب اردوان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کو جنگ میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو متحرک ہیں وہ مغربی ممالک ہیں اور امریکہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چنگاری پھوٹے اور ایک نئی جنگ کا سلسلہ یہاں پہ کھڑا کیا جائے، اور جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں، روس چین اتحاد اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے ملک، اس ریجن میں ایک نئی آگ لگائی جائے، نئی جنگ شروع کی جائے اور ان سب کو جنگ میں جھونک دیا جائے۔ اپنے وسائل، یہ ملک جو ہیں اپنے عوام کے وسائل وہ اس جنگ میں جھونکیں اور اس کی چودراہٹ برقرار رہے، اور اس کے بعد ان ملکوں کی معیشتیں جو ہیں وہ برباد ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے، اسی لیے روس اور چین دونوں نے یہ مشترکہ ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی مزید توسیع ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یوکرین کی طرف واضح طور پہ اشارہ ہے، کیونکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کر کے اور اس کے بعد روس کی سرحد پہ اور پھر چائنا اور پھر سارا اس ریجن میں وہ آنا چاہتے ہیں، امریکہ اور یورپ اس آڑ میں، نیٹو کی آڑ میں۔ ترکی بھی نیٹو کا اہم ملک ہے، وہ بھی خبردار کر رہا ہے۔ فرانس کے صدر صلح جوئی کے نکلے ہوئے ہیں، اور ادھر چین اور روس نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اب ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، امریکی ورلڈ آرڈر ناکام اور زمین بوس، اور نیٹو کی مزید توسیع نہیں کرنے دیں گے۔ اور خاص طور پہ دونوں ملکوں نے جو اعلامیہ کیا، انہوں نے کہا کہ چین اور روس خارجہ پالیسی میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ملک دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک نے بیرونی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور مشترکہ اعلامیہ میں چین اور روس کی جانب سے نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کی گئی ہے اور نیٹو سے سرد جنگ کی سوچ سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کے بایولوجیکل جو جنگ پروگرام میں تشویش کا اظہار کیا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں بڑھانے پر اتفاق کیا، تعاون بڑھانے پہ، رابطے بڑھانے پہ اتفاق کیا ہے۔ روس اور چین خلا میں ملٹرائزیشن روکنے کے لیے مل کر کام کریں گے، اور روس تصدیق کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، جبکہ چین نے روس کے مغربی ممالک سے سیکورٹی گارنٹی مطالبے کی حمایت کی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت ہو چکا ہے، چین اور روس کھل کر ایک فوجی اتحاد کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ درمیان میں پس رہا ہے۔ انڈیا جو کبھی بہت بڑا وہ ایک تھا، غیر جانبدار پالیسی کا ایک چیمپئن ہوتا تھا، اب وہ نہ دھوبی کا ادھر کا نہ ادھر کا، وہ ہر جگہ پہ ہر در پہ فارغ ہو رہا ہے، اور اب امریکہ دلی سے بضد ہے کہ وہ یوکرین کی لڑائی میں امریکہ کا ساتھ دے، لیکن انڈیا جو ہے وہ روس کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ اس کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ نے بھارت کو ناقابل بھروسہ قرار دے دیا اور ناقابل بھروسہ پارٹنر اور دغا باز اور بزدل پارٹنر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر تو کسی صورت میں بھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ایک 15 رکنی کونسل میں 9 مثبت ووٹوں کی ضرورت تھی یوکرین کے معاملے میں، اور بھارت کو کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے امریکہ کے حق میں، لیکن نئی دہلی نے واشنگٹن کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا اور اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا، بلکہ انڈیا غیر حاضر رہا، اور غیر حاضر ہونے کے بعد اس کا سیدھا فائدہ روس کو ہوا، چائنا کو ہوا، اور اس طریقے سے امریکہ کی جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس نے مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روس سے انڈیا جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا اور اس کے بہت زیر اثر ہے، اپنی دفاعی ضروریات وہ روس سے پوری کرتا ہے، 55% اپنی دفاعی ضروریات، اپنے فوجی ہتھیار، وہ سب کچھ، اور جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ اس نے لیا ہوا ہے وہ S-400 ہے، دفاعی سسٹم اس نے لیا ہے۔ تو اگر
وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے تو روس ناراض، روس کی طرف جاتا ہے تو امریکہ ناراض۔ لیکن اب اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو اس میں انڈیا کو ایک بار پھر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہیں وہ فوائد جو انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی ادھر لیتا رہا، لیکن اب وہ بند گلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔